مزید خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں ڈسٹرکٹ بار ضلع میرپور کے الیکشن جاری ہیں۔ پولنگ اسٹیشن پر ہمارے نمائندے تنویر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی تنویر، آگاہ کیجیے گا، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ آج اس وقت میں موجود ہوں میرپور آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ بار میرپور کے پولنگ اسٹیشن پر، جہاں پر اس وقت پولنگ کا عمل جاری ہے۔ تو ہمارے ساتھ کچھ وکلاء رہا تھا، یہ ان سے جانتے ہیں کہ آج کے پولنگ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے انتخابات آج ہونے جا رہے ہیں۔ آج بڑے پرامن طریقے سے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کی ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ اس بار نے 2 گروپ تشکیل دے کر الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ آج ایک یونائٹڈ پینل ہے اور دوسرا جو ہے وہ پروفیشنل پینل ہے، وہ الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں۔ اور دونوں طرف سے جو امیدواروں نے اپنے منشور بیان کیے، تو وکلاء کو بے شمار مسائل ہیں، بالخصوص جو نئے وکلاء آتے ہیں ان کو زیادہ رہائشی سہولتوں اور آفس وغیرہ کا کام کا سلسلہ، یہ ان کے مسائل ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے یہ وعدے معاہدے کیے ہیں کہ وہ جو ہی منتخب ہوتے ہیں تو وہ ان کے حل کے لیے کوشش کریں گے۔ بار کے اندر جو ایک وکیل نیا آتا ہے، اس کو پہلے 5 سال تک جو ہے وہ بڑا مسئلہ درپیش آتا ہے، معاشی مسائل کا مسئلہ، رہائشی مسائل کا مسئلہ۔ تو اس سلسلے میں ادارہ ترقیات میرپور نے کافی دفعہ الاٹمنٹ کی ہے، لیکن آج تک وکلاء جو بالخصوص نئے وکلاء ہیں ان کو اچھے طریقے سے ان کی نئی آبادکاری ہو سکی۔ یہاں جنا ٹون بھی تشکیل دیا گیا تھا جس میں بے شمار وکلاء کو پلاٹ الاٹ کیے گئے، اور ایک وکلاء کالونی بھی بنائی گئی ہے۔ ہر 2 کالونی میں جنا ٹون میں جو ہے نا وہ وکلاء کے لیے مناسب رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ میں اس موقع سے آپ کی اس ٹی وی کے ذریعے میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو وکلاء کے رہائشی مسائل ہیں، جنا ٹون کا مسئلہ ہے، یہ بھی حل کیا جائے۔ جہاں تک وکلاء کا مسئلہ ہے، ایک وکیل نہ صرف کورٹ کے اندر لوگوں کے کیسز وغیرہ ڈیل کرتا ہے، تو اس کے علاوہ اس نے شہری آزادیوں، تحریک آزادی کشمیر، اور اس کے لیے بھی اس کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو ڈسٹرکٹ بار کی سابقہ باڈی ہے وہ کس حد تک ڈلیور کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ جو بھی یہاں منتخب ہو کر آتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق وہ کوشش کرتا ہے۔ جو سابقہ پارٹی ہے اس نے بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی ہے، لیکن چونکہ کرونا کے مسائل تھے، بے شمار ایسی چیزیں بار وہ رول ادا نہیں کر سکتی ہے جو ایک عام دنوں میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی عطی المقدور کوشش کی ہے، اور جو نئے آ رہے ہیں انہوں نے نئے عزم کے ساتھ آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کیا کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ میرپور بار ایسوسیشن جو ہے یہ آزاد جموں کشمیر کی سب سے بڑی بار ہے، مطلب کہ ایز اے نمبر وائز، کریکٹر وائز، اور یہ جو اس کی ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے اعتبار سے، تحریک آزادی کشمیر کے اعتبار سے جو ہے اس کی خدمات، اور بالخصوص میرپور کے مقامی مسائل جس میں اوورسیز کے مسائل بھی ہیں۔ دنیا بھر سے ہمارے احباب، دوست، رشتہ دار جو ہیں ان کو میرپور بار کے انتخابات میں، بلکہ صحافیوں کو بھی پورے ایک بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ تو مختصراً یہ ہے کہ حسب روایت ہمارے انتخابات بہت باہمی اتحاد اور اتفاق سے اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ کارڈیل ماحول میں ہم رہتے ہیں، دونوں گروپ سے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں دونوں پینلز کی، اور تقریر میں بھی جو کینڈیڈیٹ اچھا کارکردگی دکھاتا ہے، اچھی تقریر کرتا ہے، تو اس میں اس کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایج مل جاتا ہے۔ ادروائز ہمارے 2 گروپ ہیں، ایک ہمارا یونائٹڈ گروپ ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں، دوسرا پروگریسو گروپ ہے، اور الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں اس گروپ میں تب سے پہلی جیت میری تھی، اور اس کے بعد ہم انتخابات بار کے بڑی بھاری اکثریت سے جیتتے چلے آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس دفعہ بھی ہم جو ہیں وہ جیت کی پوزیشن میں ہیں۔ اپنی بات تو میرے اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم انتخابات جیتیں گے۔ باقی کینڈیڈیٹس جو ہیں دونوں گروپوں کے بہت اچھے امیدوار ہیں، اچھے یعنی علم کے اعتبار سے بھی ہیں، گفتگو کے اعتبار سے بھی، اور تجربے کے اعتبار سے بھی۔ بہت شکریہ۔ صاحب بتائیے گا وکلاء کے کیا مسائل ہیں؟
اس پینل پہ اگر یہ فائنل آپ کا جیت جاتا ہے تو وہ مسائل کس طرح سے کامیابی میرپور بار کے مسائل جو ہیں یہ اصل میں بنیادی طور پر مثلا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگ یہ وکلا نے اپنے ذاتی پیسوں سے یہ بھی کھڑی کی تھی. یہ جو حصہ ہے جس میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن میرپور لکھا ہے یہ حصہ جو ہے یہ چیمبرز کا یہ بھی وکلا نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے اور حکومت آزاد کشمیر کی مہربانی کے انہوں نے جگہ یہ پیچھے اس کے جو ہے ایک بڑی بلڈنگ کھڑی ہے زیر تعمیر ہے وہ الحمدللہ میں نے پوری جگہ الاٹ کرائی وہاں سے سڑک کے اس کونے سے یہ سارا سرکٹ نیچے تک نالے تک اس بلڈنگ کی تعمیر تک. تو اس اعتبار سے یعنی اس وقت 3 بڑے چیمبر جو ہیں بڑی بلڈنگز یہ میرپور بار کی پراپرٹی ملکیت ہیں. 2 چیمبرز بلڈنگ جو ہیں یہاں کسٹوڈین کی ملکیت ہیں. تو کافی مسائل جو ہے نا دفتری اعتبار سے یہ وکلا کے ہیں رہائشی یعنی حل ہو چکے ہیں لیکن اسٹرینتھ اتنی زیادہ آ رہی ہے ہماری 100-150 ہر سال نئی انٹری ہو رہی ہے اور اس اعتبار سے جو ہے رہائشی مسائل ہیں وکلا کے ان کی امیدیں ہوتی ہیں اچھا پروفیشن سمجھ کے اور کافی بڑی تعداد میں بچے ہمارے جو ہیں وہ اپنا مستقبل وکالت کے شعبے سے جوڑ رہے ہیں. تو اس میں زیادہ تر یہ وکلا کے چیمبر ایشو ہوتا ہے اور دوسرا رہائش کا ایشو ہوتا ہے. لیکن میرپور بار جو ہے میرپور شہر کے مسائل جو ہیں MDA کے مسائل ہیں ٹھیک ہے بلدیہ کے مسائل ہیں پانی کے مسائل ہیں بجلی کے مسائل ہیں پٹواری کی رشوت کے مسائل ہیں ایڈمنسٹریشن کی بعض دفعہ گنڈا گردی آ جاتی ہے اس کے مسائل ہیں تحریک آزادی کشمیر کے مسائل ہیں. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا ہے جس سے میرپور بار جو ہے وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں رکھتی ہے جا کر کردار ادا نہیں کرتی ہے. تو ان مسائل کو حل کرنے کے ڈے بائی ڈے بنیادوں پر بھی اور مستقل بنیادوں پر بھی جموں کشمیر کے مسئلے پر خاص کر کے ہم بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں. تو متحرک رہتے ہیں ہمارے منتخب نمائندے. یہ سارے مسائل ہیں یعنی مین زیادہ رہائش کا اور میرپور کے شہر سے متاثرین منگلا ڈیم کے اعتبار سے اوورسیز کے اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ اس میں باہر اپنا کردار ادا کرتی ہے. فرسٹ آف آل آپ لوگوں کا شکریہ جو آپ نے ہمارے الیکشن کمپین کو کوریج دینے کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے ادھر آئے. باہر کے الیکشن آج ہو رہے ہیں 2 پینل مد مقابل ایک تو پروفیشنل لائر گروپ اور دوسرا یونائٹڈ لائر فورم ہے. میں یونائٹڈ لائر فورم کو سپورٹ کر رہا ہوں. 684 ووٹر میں سے 18 جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ میدان میں اترے ہیں جن میں سے 5 ایگزیکٹو ممبران ہیں اور باقی میں صدر جنرل سیکرٹری نائب صدر اور دوسرا جوائنٹ سیکرٹری ہیں. ہر سال یہ الیکشن ہوتے ہیں. ہماری بار کی خوبصورت روایت موجود ہے کہ دونوں پینل کی جو تعارفی تقریب ہوتی ہے وہ بھی مشترک اکٹھی ہوتی ہے ایک ہی حال میں ہوتی ہے. پہلے ٹائم ایک گروپ کی ہوتی ہے دوسرے وقت میں دوسرے گروپ کی ہوتی ہے. یہ آج تک ہی ہے. صبح شام کو رزلٹ اناؤنس ہوگا جو بھی جس گروپ کا بھی پریزیڈنٹ بنے گا یا جس گروپ کے نمائندے میں آگے آئیں گے وہ ہمارے بھائی ہوں گے. سب وہ باہر کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے. جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہ وکیلوں کے مسائل باہر کے مسائل جوڈیشری اور بار و بینچ کے درمیان وہ تعلقات کو استوار کرنے میں اپنا رول پلے کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. ہم تو بیسیکلی پروفیشنل پینل ہے ہمارا پروفیشنل گروپ لائرز گروپ کا. تو ہماری طرف سے ہمارے بڑے ماشاءاللہ ہاٹ کنٹیسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں. تو بڑے عرصے سے ہمارا یہ پروفیشنل لائرز کا جو گروپ ہے یہ ہم نے آرگنائز کیا تھا اور اس کے پیچھے تقریباً آپ سمجھے 22-23 سال کی محنت ہے. یہ کوئی ایک دن کی محنت نہیں ہے. اور اس میں جن لوگوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا یا ہمارے ساتھ چلے وہ سارے صدر بار منتخب ہوئے اور کنٹینیوسلی صدر بار منتخب ہوئے. اب کوئی 2-3 سال سے ہم زیادہ کوئی مصروفیت وکالت کی بھی ہماری بڑھ گئی کچھ اور مسائل کا بھی شکار ہو گئے تو ہماری توجہ تھوڑی سی نا اپنے گروپ کی آرگنائزیشن میں کم رہی. لیکن اس دفعہ ماشاءاللہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے جوش و خروش وکلا کے اندر اس وقت بار کی اسٹرینتھ بھی آپ 700+ ہے. تو ڈے بائی ڈے یہ اسٹرینتھ بڑھ بھی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
इस दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त एक नया ट्रेंड देखने में मिला है। और आप ये देखें कि वकला के पहले ना इलेक्शंस के अंदर ये जो अब नया ट्रेंड आया है पोस्टर्स का और ये बैनर्स का, ये यहाँ पे मीरपुर में नहीं था इतना ज़्यादा, तो उसमें भी इजाफा हुआ है। और उसके साथ वकला के जोश व खरोश में इजाफा है। वकला यंग जो है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आई है। और मैं समझता हूँ पिछले 3 साल से जो मसाइल वकला ने फेस किए हैं उसमें अगर हमें अल्लाह ताला ने कोई कामयाबी अता की और लोगों ने हम पे एतमाद किया तो मैं समझता हूँ कि उसमें हम जो है ना इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनके मसाइल को बेहतरीन तरीके से मेरा ख्याल है हमारी लीडरशिप जो है वो हल करेगी। वैसे भी ये आज का फंक्शन है, कल सारे ये वकला एक होंगे, इनमें कोई ग्रुपिंग नहीं होगी, कोई इनमें डाइसेक्शन नहीं होगी, कोई डिवीजन नहीं होगी, कल कोई मसला स्पॉन्टेनियस और बाहर के अंदर मसाइल जो है आपके स्पॉन्टेनियस पैदा होते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कुछ रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर वकला की जानब से हमला किया गया, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये कोई दुरुस्त इक़दाम था? असल में मैं ये समझता हूँ ये इसकी इकदाम की उस तरीके से तो हमायत नहीं की जा सकती कि एक अगर आप इस हद पे चल जाएं कि कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ी गलत बात है। इसको तो उस लिहाज से आप देखें कि सपोर्ट नहीं किया जा सकता कि आप अदालतों के ऊपर जाके हमला करें। देखें वकील जो है उसने आर्गूमेंट करना होता है, लेकिन दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब हैं वो लायर्स मूवमेंट में बड़ा एक्टिव रोल उन्होंने अदा किया है। चीफ जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब के स्पोक्स पर्सन थे और ख़ुद बैरिस्टर भी हैं और वकीलों में से आगे एलिवेशन उनकी हुई है, तो उन्हें भी थोड़ा सा ना पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। जो चैम्बर 7 साल से बने हुए हैं या 6 साल से बने हुए हैं, तो आज आप उठ के उनको डिमोलिश कर रही हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? और वकील जो है वो किधर जाएं? वकीलों के पास अकोमोडेशन को नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सालाना अपने डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शंस के पोलिंग के डे में से गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह हमारे लॉयर्स ने दौरान कैंपेन हमें पूरी तरह सपोर्ट की, हमें पूरी तरह मोहब्बत से पेश आए, हम इंशाल्लाह पॉजिटिवली आज हमारे रिजल्ट्स 100% होने के भरपूर उम्मीद है। तो मैं आप शुक्रगुजार हूँ आपके इस चैनल का भी जिसके ज़रिए आज ग्रीन कश्मीर का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बात करने का मौका फराहम किया। मैं समझता हूँ कि ये एक जमहूरी प्रोसेस है। जो मैंने वादे किए हैं दौरान कैंपेन अपने वकला से, उसमें से सर फहरिस्त मसला कश्मीर का मामला है, जिसे हम बार के फोरम से इंशाल्लाह मुस्तर तौर पर इसकी आवाज़ उठाएंगे। देरीना मसला है, हमारी धरती माँ का मसला है, इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से उठाएंगे। ये इस पर एतमाद करते हुए लोगों ने हमें भरपूर वोट किया। और सेकेंडली जो बहुत इम्पॉर्टेंट बार के हवाले से वकला के, चूँकि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का पेशा है, इसमें वकला के लिए हमने प्रोग्राम पूरे साल का रखा है, जिसमें सीनियर्स और जूनियर्स की वर्किंग रिलेशनशिप, बार एंड बेंच का बराबरी की सतह पर इज्जत व वक़ार कायम करना, ये 2 इम्पॉर्टेंट मामले हैं जिससे माशी मसाइल, माशी मामलात वकला के जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पूरा साल हम इन इम्पॉर्टेंट मामलों पर भरपूर तवज्जो रखेंगे। सर, चूँकि आप सदारत के उम्मीदवार हैं, तो यंग वकला जो है, नए आने वाले वकला के लिए बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ पे, तो उस हवाले से आपके मंशूर में क्या क्या चीज़ें जो है ना वो शामिल हैं? और दूसरा 2 सवाल है मेरे। दूसरा ये है कि जो गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पर वकला की जानब से जो हमला किया गया, क्या वो दुरुस्त इक़दाम था? आपकी जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में गुजारिश है कि एक ज़माने में एक सीनियर वकील के चैम्बर में 1 या 2 जूनियर्स होते थे, तो वो जूनियर्स बड़े बआसानी से, सीनियर्स भी आसानी से उन्हें सिखा देते थे काम, जूनियर्स भी सीख लेते थे। अच्छे वकील पैदा किए इस डिस्ट्रिक्ट मीरपुर बार ने। लेकिन अब जो सूरत हाल है कि एक चैम्बर में 20-20 जूनियर्स वकील हैं, सीनियर्स भी मजबूर हैं, वो उन पर टाइम नहीं दे सकते, जूनियर्स को भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्योंकि चैम्बर्स की कैपेसिटी बहुत छोटी होती है। और अक्सर जूनियर्स जो है बाहर खड़े रहते हैं या वो बेंच पर बैठे होते हैं, वो अपने सीनियर्स की फाइल्स को दे भी नहीं सकते। हमने ये प्रोग्राम रखा है कि जूनियर्स की हम ट्रेनिंग करेंगे। हमारा ये प्लेटफार्म उनका प्लेटफार्म है, वकला का प्लेटफार्म है। बेसिकली हम जूनियर्स को इस पूरे साल में इंशाल्लाह तकरीबन कम से कम 12 कोर्सेज जो है ना, 12 लेक्चर सेमिनार ज़रूर कराएंगे पूरे साल में, जिसके ज़रिए हमारी जो तवज्जो ये होगी कि इनको ये सीनियर्स की बजाय, इंडिविजुअल सीनियर की बजाय बार ये ऑन करेगी कि इनको हमेशा इनके लिए एक प्रोग्राम दे देगी कि जितने भी जूनियर हैं कम से कम 1 साल की वकालत के साथ साथ उनकी तरबियत भी होती रहे, ताकि वो फ्यूचर में, ये हमारा फ्यूचर है, ये जूनियर्स ये हमारे वारिस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इलेक्शन ये अल्हम्दुलिल्लाह
پرامن انداز میں صبح سے اب تک جاری ہے اور مور دین 400 ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ود ان ٹائم ہماری یہ کوشش ہوگی کہ یہ ووٹنگ جو مکمل ہو جائے اور اس کے دوران ہماری اس آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بہار نے بہت اچھے انداز میں اپنا رول پلے کیا ہے اور ہمارے پروفیشنل گروپ کا جو مطبع نظر ہے وہ سب سے بنیادی چیز اس میں بھی بار کی یونٹی ہے اور بار کی گریس کی ریوائولری ہے اور اس کے بعد ہماری جو جوڈیشری ہے اس کی گریس کو بھی ریوائیو کرنا ہے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک عدالتی بحران بھی چل رہا ہے جس میں ہمارے عدالت العالیہ اور عدالت العظمیٰ کے دو جو ہمارے معزز چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور پر اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کافی عرصہ سے انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا ہے جو کہ کیا جانا ضروری تھا آئین اور قانون اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں. تو ہمارا مطمع نظر یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کو مستقل کیا جائے اور اس کے بعد جو عدالت العالیہ میں جو 6 ججز کی تقرریاں ہونی ہیں اور اس کے بعد 2 سپریم کورٹ کے ججز کی تقرریاں ہونی ہیں ان کی تقرریاں بھی میرٹ پر خالصتاً بلا تخصیص برادری جماعت علاقہ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی درست اقدام تھا؟ دیکھیں جی ہم یہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ کسی چیز جسٹس پر حملہ ہو اور وکلاء کی طرف سے اس کو درست عمل قرار دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اس کے پیچھے محرکات کیا تھے جناب علی وجہ یہ تھی کہ وکلاء کے چیمبرز کو وہاں گرایا گیا لیکن وہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی تھے وہ گرایا گیا جب وہ بڑھ رہے تھے تو سی ڈی ایس ہوئی تھی. سوال یہ ہے کہ وہ وکلاء ہمارے بھائی جب وہ چمبر وہاں بنا رہے تھے تو وہ جو سی ڈی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ سوئی ہوئی تھی اس وقت قانون وہاں موجود نہیں تھا. اس قانون کو اس وقت کیوں نہیں ان ایکشن لایا گیا؟ اس میرپور کے اندر آپ دیکھتے ہیں جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت ہمارے بے شمار پلاٹ جو ہے ڈبل ٹرپل الاٹمنٹ ہو چکی ہے وہاں پر پلاٹیں بن جاتے ہیں یہ ایم ڈی اے اور یہ دیگر ادارے خاموش جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے تیسرا چوتھا آدمی خرید دیتا ہے پلاٹ اور اس کو ڈیمیج ہوتا ہے. آج آپ نے دیکھا پراپرٹی کا ٹیکس لگا اس میرپور کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو برننگ ایشو ہے کہ پراپرٹی ایک آپ کن کے ساتھ کھڑے ہیں اس معاملے میں؟ عدالت کے ساتھ ہیں یا وکلاء کے ساتھ؟ میں جوڈیشری کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں, میں وکیل ہوں اور ہر وکیل جو ہے جوڈیشری کا حصہ ہوتا ہے اور ججز بھی ہمارا حصہ ہے, وکیل بھی ہمارا حصہ ہے, لیکن دونوں کی عزت اور احترام بنیادی عمل ہے. جب وکیل کا کالے کوٹ کا احترام نہیں ہوگا تو جب آفیسر آف دی کورٹ کا احترام نہیں ہوگا تو پریزائڈنگ آفیسر کیسے احترام دے سکے گا؟ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے سر, سمپل. میں چاہتا ہوں پریزائڈنگ آفیسر اپنے آپ کو پریزائڈنگ آفیسر مانے اور آفیسر آف دی کورٹ کو اس کا رائٹ دے. پھر ہم لوگ افتخار چودھری کا جیسے ہم نے ڈیفینڈ کیا تھا پھر ہم اپنے ججز کو بھی ڈیفینڈ کر سکیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میرپور کے انتخابات کے سلسلے میں 2 گروپ میدان میں اتریں گے. میں یونائٹڈ پینل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور انشاءاللہ جیت جو ہے وہ ہمارے پینل کی ہوگی. انتخابات جمہوریت کا حسن ہے اور آپ نے دیکھا دونوں پینل ایک دوسرے کے مد مقابل دونوں پینل ایک دوسرے کے مد مقابل تو ہیں لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش سلوبی سے پیش آ رہے ہیں. تو جو آپ کس جو ہے نا پینل کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ یونائٹڈ پینل کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. یونائٹڈ پینل سے میں ممبر بار کونسل منتخب ہوئی ہوں اور آزاد کشمیر کی پہلی وائس چیئرمین بھی اسی پینل سے منتخب ہو کے تو بنی ہوں. تو جو نئے وکلاء ہیں ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, اس حوالے سے آپ نے کیا کچھ توقعات رکھے ہیں لوگ آپ سے جو نئے وکلاء ہیں؟ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کہ نئے وکلاء کے جو مسائل ہیں چیمبرز کے حوالے سے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وکلاء کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو سکے اور جو اس وقت کے آہستہ آہستہ وکلاء جو ہیں وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں, ہم ڈنڈے کے بجائے انہیں قلم کی طاقت سے آگے لانا چاہتے ہیں. ماضی کی طرح آج کے الیکشن بھی تمام بار اسٹیشن میں ہو رہے ہیں. آزاد کشمیر بار میں تمام جو ڈسٹرکٹ بار ہیں, تحصیل بار ہیں, ان سب میں ہو رہے ہیں اور انتہائی پرامن, منظم اور بڑے اچھے انداز سے. یہ وکلاء کی روایت یہ ہے کہ دونوں گروپ ایک جگہ بیٹھ کر وہ الیکشن لڑتے ہیں, ایک دوسرے کی جیت اور ہار کو تسلیم کرتے ہیں
और इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि दोनों ग्रुप के लोग कुछ इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, आपस में बाहर जो है ना बैठे हुए हैं और गपशप लगा रहे हैं और इलेक्शन प्रोसेस को दुरुस्त तौर पर जमहूरी अंदाज से ले रहे हैं। स्वाय बार एसोसिएशन के कहीं और दीगर ये रवायत नहीं मिलती है कि इस तरह का प्यार और मोहब्बत का माहौल और इस तरह का जमहूरी कल्चर किसी और जगह पर भी नहीं है। मैं तवक्को रखता हूँ कि दीगर जो एसोसिएशन हैं, वो क्लब हैं या जो भी लोग जमहूरियत के दावेदार हैं, उन तमाम को बार एसोसिएशन से सीखना चाहिए। और वकला ही वो हैं जो रूल ऑफ लॉ की बात करते भी हैं और उन्हें इस पर अमल भी करना चाहिए। तो हमारे इलेक्शन बड़े पुरअमन जा रहे हैं। सुबह से आप देख रहे हैं खाने भी हम मुश्तरक खाते हैं, कोई इधर इस ग्रुप के इधर से खा लेते हैं, इस ग्रुप के इधर से खा लेते हैं, बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। यही मेरे ख्याल में हमारी जमहूरियत का हुस्न है।